اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، قد نرا، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا، فرمایا یہ اٹھنا، وجہ کا، آپ کے مبارک چہرے کا، فی السماء، آسمان کی طرف۔ اے محبوب پیارے، یہ جو نماز کی صورت میں آپ کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور من میں یہ خواہش مچلتی ہے کہ اگر جب ہم مکہ شریف میں تھے اس وقت کعبے کو بھی سامنے کرتے تھے اور پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ لیتے تھے، جو عبادت اور بندگی جس انداز بھی تھا، جو بھی سجدے کا، اللہ کی یاد کا، تو فرمایا یہی طریقہ اپناتے تھے، کعبہ کے پاس رہتے تھے۔ تو مدینہ شریف میں آ کے جب مکے سے ہجرت ہوئی، وہ تقریباً 17 مہینے کے قریب کا وقت بنتا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی قبلہ اول کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت و بندگی بجا لاتے رہے، لیکن وہ جو من تھا وہ اسی کعبہ کے ساتھ اٹکا ہوا تھا، لگا ہوا تھا، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بالخصوص جسے بنایا، جس کی تعمیر کی، جس کی بنیاد فرشتوں نے آ کے رکھی اللہ کے حکم پہ، پھر اسے بلند کیا آدم علیہ السلام نے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، تو ادھر ہی لگا ہوا تھا، دل میں خواہش تھی کہ میرا اللہ قبلے کو بدل دے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب یہ جو تیرا چہرہ اٹھتا ہے نا آسمان کی طرف، محبوب ہم اسے تک رہے ہیں۔ محبوب کا چہرہ اٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ہم تک رہے ہیں، لیکن آج اگر کوئی بندہ نماز کی صورت میں اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھائے تو یہ اس کے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے۔ وہ منہ زیادہ جھکا لے، اس میں حرج نہیں، وہ زیادہ اٹھا لے، یہ اس کے لیے روا نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ہمارا منہ اگر کبھی بندے کو خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ نے اپنے دربار میں کھڑے ہونے کی توفیق دے دی ہے، یہی بڑی بات ہے۔ اگر میرا منہ اللہ نے دیکھ لیا کہ میں نے کیا کیا ہے اس منہ کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات شرمندگی کے ساتھ مر جانے کے لیے بندے کے لیے کافی ہے، ورنہ ایک اللہ کا بندہ ہو اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے، یہ بندے کو زیب نہیں دیتا۔ پھر میرے اللہ نے حکم اگلا بھی ارشاد فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اے محبوب ہم ضرور بدل دیں گے، ہم ضرور بدل دیں گے، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتن، اس قبلہ کی طرف، ترضاہا، محبوب جس سے تو راضی ہے، محبوب جس سے آپ راضی ہیں۔ محبوب جیسے وہ تھا نا کہ دو عالم چاہتے ہیں اللہ کی رضا، کہ تمام کائنات کے تمام لوگ جو ہیں ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور اللہ کی یہ منشا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی رہے۔ بلکہ قرآن کریم میں فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب دنیا تو دنیا ہے، آخرت میں بھی ہم آپ کو اتنا کچھ عطا کر دیں گے، اتنا نواز دیں گے کہ فرمایا محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آخرت میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس سے میرے محبوب آقا اتنے خوش ہوں جتنے اللہ کے محبوب نبی اپنی امت کی بخشش اور مغفرت پہ خوش ہوں گے۔ آقا خوش ہوں گے اپنی امت کی بخشش و مغفرت پہ، لیکن میرے اللہ نے فرمایا ترضاہا، محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کی رضا جس سے آپ راضی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا نماز میں اتنی باتیں ہو گئیں حالت نماز میں، پھر ارشاد فرمایا فَوَلِّ، محبوب پھیر لیں، محبوب آپ پھیر لیں، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ محبوب اب جو پہلا قبلہ اول تھا مسجد اقصی ہے، فرمایا اس سے اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اور پوزیشن یہ تھی کہ اللہ کے محبوب نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف منہ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، اللہ کی عبادت اور بندگی چل رہی تھی، اور وہ جو قبلہ دوم ہے جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی پوزیشن بالکل اتنا مڑ کے تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف سے چلے، صفیں چیرتے ہوئے اس طرف تشریف لے آئے اور اس انداز کے ساتھ پھر گئے، اور یہ پھرنا ایسا پھرنا تھا جو پچھلے سبق کے اندر بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو میرے محبوب کے پیچھے رہتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو گویا اس انداز کے ساتھ نماز کے اندر ہی میرے اللہ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا، فرمایا تم بھی پھر جاؤ، فَوَلُّوا، بات پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہو، اسی کی طرف جدھر میرا محبوب پھر گیا ہے، جدھر میرے محبوب نے چہرہ کر لیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، لا یعلمون، وہ ضرور جانتے ہیں، انہ الحق، کہ یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کہ جو نبی آخر الزماں ہوگا وہ امام القبلتین ہوگا، دو قبلوں کا امام ہوگا، اس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھانے والا ہوگا اور اس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھانے والا ہوگا۔ لیکن ہوا کیا، جب قبلہ بدل گیا، پہلے یہودی کہا کرتے تھے جب حضور مدینہ شریف میں تھے، کہتے ہیں کہ دین نیا لے آیا ہے، کہ دین نئے کی بات کرتا ہے، کہ اب یہودیت کو چھوڑ دیا جائے، عیسائیت کو چھوڑ دیا جائے اور قبلے ہماری کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ تانا دیتے کہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور دین نئے کی بات کرتے ہیں۔ اور جب قبلہ بدل دینے کا حکم ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، انہیں اسی بات کی خبر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں یہود نے بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو منافقین لوگ تھے، اور منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، کیونکہ مدینہ شریف کے اندر لوگ گروہ در گروہ اسلام کی طرف آ رہے تھے، اور ان منافقین کی وجہ سے یہ جو معاملہ تھا یہ لوگوں کے ایمان کے لیے بہت بڑی آزمائش ثابت ہوا، بڑی آزمائش ثابت ہوا۔ لیکن میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اس بات کو جانتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ نبی آخر الزماں کی ایک شان یہ بھی ہوگی کہ وہ امام القبلتین ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَمَا اللَّهُ، اور اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بِغَافِلٍ، کہ وہ غافل ہو، عَمَّا، اس سے، یعملون، جو کچھ وہ اس دنیا کی زندگی میں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ جو انتشار کی باتیں کرتے ہیں، یہ جو لوگوں میں تذبذب پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں میں بے چینیاں پیدا کر دیتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے سلسلوں سے، فرمایا وہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال سے بھی غفلت برتنے والا نہیں ہے، ان سے غافل نہیں ہے، وہ ان کی باتوں کو لکھ رہا ہے، ان کا ریکارڈ بن رہا ہے، اور انہیں پھر ایک روز اپنے اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اللہ نے جو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی عزتیں اور برکتیں عطا کی ہیں، میرا اللہ اس دنیا کی زندگی میں بھی اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائے، اور قیامت کے روز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔